اور پھر وزارت عظمیٰ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں اور اپنی رہائش گاہ کو قانونی ڈکلیئر کرتے ہیں. یہ ہے اختیارات کا حلال استعمال اور اختیارات کا ناجائز استعمال کہ آپ نے کھیلوں کا منصوبہ کیوں بنا دیا وہ میں بھگت رہا ہوں. تو اسی طرح رانا ثناء اللہ صاحب کے اوپر قسمیں کھا کھا کے منشیات کا کیس ڈالا گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کے خلاف جھوٹے مقدمے بنا کے انہیں جیل میں رکھا گیا، شاہد خاقان عباسی صاحب کو رکھا گیا، مفتاح اسماعیل صاحب کو رکھا گیا، لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب، پنجاب میں لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز، ان سب کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے. لیکن کیا ان سے عمران نیازی کی حکومت مضبوط ہوئی ہے؟ کیا غریب آدمی کو روٹی مل رہی ہے؟ کیا غریب آدمی کو سستی بجلی مل رہی ہے؟ کیا غریب آدمی کو روزگار مل رہا ہے؟ یہ ظلم کے جو اقدامات اور ضابطے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ حکومت اس ظلم کی وجہ سے رخصت ہوگی. اور میں ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب کے خلاف جو بے بنیاد مقدمہ قائم کیا گیا ہے، سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کر چکی ہے. اسلام آباد پنڈی نیب نے انکار کر دیا تھا کہ اس کیس میں کچھ نہیں ہے، تو بددیانتی کے ساتھ اسے لاہور نیب کے حوالے کیا گیا کہ آپ انتقامی کارروائی کو آگے بڑھائیں اور خواجہ صاحب کو گرفتار کریں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب گواہی دے چکے ہیں کہ عمران نیازی نے ان کو ذاتی طور پہ کہا تھا کہ خواجہ آصف کے خلاف مقدمہ بناؤ اور اس کو گرفتار کرو. اور جب انہوں نے کہا کہ یہ مقدمہ نہیں بنتا تو ان پہ مزید دباؤ ڈالا گیا اور مجبوراً وہ چھٹی لے کر نوکری سے علیحدہ ہو گئے. لیکن انہوں نے اس جھوٹ کے مقدمے کو قائم کرنے سے انکار کیا. تو آج پورا پاکستان جانتا ہے کہ یہ جھوٹ کی سرکار ہے، یہ لوٹ کی سرکار ہے، یہ فراڈ کی سرکار ہے، یہ کرپشن کی سرکار ہے. اس نیب کو اس حکومت کے سکینڈل نظر نہیں آتے. پی آئی اے تباہ کر دی، سول ایویشن تباہ کر دی، 100 ارب روپے کا نقصان کر کے یورپین ایئر لائنز کو فلائنگ رائٹس دے دیے، اس پہ کوئی ریفرنس نہیں. ایل این جی 122 ارب پہ کوئی ریفرنس نہیں، 400 ارب آٹے اور چینی پہ کوئی ریفرنس نہیں، بی آر ٹی پشاور پہ کوئی ریفرنس نہیں. ریفرنس ہے صرف ان لوگوں پر جو حق، سچ، انصاف پہ کھڑے ہیں. ہم کھڑے رہیں گے. تم جتنی مرضی گرفتاریاں کرو، مسلم لیگ نون کا لیڈر تو کیا ایک کارکن بھی تمہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں گھر بیچ کے ہم دم لیں گے. ٹھیک ہے، کوشچن لے لیں. اقبال صاحب، آپ بتانا چاہیں گے کہ خواجہ آصف صاحب کی گرفتاری میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ عمران احمد نیازی کے ایما پر ڈی جی ایف آئی اے بتا چکے ہیں کہ وہ بہت دیر سے ان کے پیچھے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اپنی ذاتی انا کی خاطر انہیں گرفتار کریں. اور جیسے ابھی خواجہ آصف صاحب خود بھی میڈیا کو بتا کے گئے کہ پرائم منسٹر سلیکٹ جو خود کرپشن میں ملوث ہیں، غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں، اور وہ ان کی قومی اسمبلی کی تقریروں سے نالاں تھے، انہوں نے سیاسی طور پہ، انتقامی طور پہ یہ جھوٹا کیس بنا کے گرفتار کروایا. ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، مسلم لیگ نون کے دیگر رہنماؤں کا بھی نام جو ہے نیب کی لسٹ پر ہے، کہ وہ بھی رہنما تیار ہیں، کیا اب لائے عمل ہوگا؟ دیکھیے، ہم سب ایک ایک باری بھگت چکے ہیں. نیب کے ان مقدموں سے نہ ہمارے حوصلے ٹوٹے ہیں، نہ ہماری سیاست ٹھنڈی ہوئی ہے، بلکہ جتنے مقدمے بنتے ہیں اس سے ہم میں زیادہ جوش آتا ہے. تو یہ جتنوں کو بھی گرفتار کریں، کتنوں کو کریں گے؟
کیا پاکستان کے 21 کروڑ عوام کو گرفتار کر لیں گے؟ آج پاکستان کا ہر بندہ جولیاں اٹھا کے اللہ سے ان کے جانے کی دعا کر رہا ہے. ابھی یہ جو بجلی کے بل بڑھانے جا رہے ہیں جس سے جو مہنگائی کی نئی لہر آئے گی، کوئی شریف آدمی، سفید پوش آدمی، نوکر پیشہ آدمی، تنخواہ دار آدمی یا غریب انسان زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے گا. اسی لیے ان کو جلد از جلد گھر بھیجنا ملک اور عوام کے مفاد میں ہے. سر پی ڈی ایم کے جلسوں سے یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ جلسوں کے بعد اور ریلیز کے سبب یہ جو گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، تو کیا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اس کے حوالے سے بات کی جائے گی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ جی، پی ڈی ایم کی سربراہی میٹنگ 1 جنوری کو لاہور میں منعقد ہو رہی ہے اور یقیناً یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. قومی اسمبلی میں پہلے ہی لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کیا جا چکا ہے. اب مسلم لیگ نون جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اس کے پارلیمنٹری لیڈر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی طرح پنجاب میں بھی لیڈر آف اپوزیشن حمزہ شہباز کو گرفتار کر کے رکھا گیا ہے. یہ سب حرکتیں ہمارے اس موقف کو سچا ثابت کرتی ہیں کہ ان ایوانوں کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں رہ گئی ہے. یہ شیم ڈیموکریسی ہے جو عمران خان چلا رہا ہے. وہ پاکستان میں فیشسٹ سٹیٹ بنانا چاہتا ہے. وہ سیکیورٹی کے اداروں میں جا کر سیاسی تقریریں کر رہا ہے اور ہٹلر کی طرح چاہتا ہے کہ جس طرح ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس کو اپنے سیاسی ایجنڈے کے لیے استعمال کیا، عمران خان بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی کے اداروں کو اپنی سیاست میں جھونکے. جو اسلام آباد پولیس لائن میں اس نے تقریر کی ہے، اس قسم کی تقریر کوئی کسی جمہوریت میں تصور نہیں کر سکتا کہ وہ سیکیورٹی کے ادارے جنہوں نے ہر شہری کو جان اور مال کا تحفظ دینا ہے، مسلم لیگ نون کو بھی، پی ٹی آئی کو بھی، پیپلز پارٹی کو، JUIF، ہر کسی کو ان کے جوانوں کے سامنے جا کے اپوزیشن کے خلاف ان کو غدار قرار دینا، ان کو ڈاکو قرار دینا اور ان کے خلاف زہر اگلنا. اسی طرح گلگت میں فوج کی تقریب کے اندر عمران نیازی نے اپوزیشن کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیا، غدار قرار دیا. یہ وہ حرکات ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ عمران نیازی پاکستان میں ہٹلر کے طرز کی 1 پارٹی سٹیٹ بنانا چاہتا ہے. اور جس طرح ہٹلر نے جرمنی کی فوج اور جرمنی کی پولیس سے مسلم لیگ نون کے رہنما گفتگو کر رہے ہیں.